ارشد چائے والا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے، ایک چائے کے ڈھابے پر کام کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈھابے بنانے شروع کر دیے جب ان کی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی اور وہ تصویر اتاری تھی ایک فوٹوگرافر خاتون نے۔ وہ فوٹوگرافر خاتون آج کہاں ہے شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن ارشد چائے والا نے انٹری ماری ہے شارک ٹینک پاکستان کے اندر۔ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک آئیڈیا پنچ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر اپنے ڈھابے کھولنا چاہتا ہوں، اپنے چائے کے سٹالز لگانا چاہتا ہوں، اپنے چائے کے ہوٹلز بنانا چاہتا ہوں جہاں پر میری تصویر اسی طرح سے لگی ہوا کرے گی جس طرح سے KFC میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے آنر جو بزرگ ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ٹریڈ مارک بن جائے گا، پاکستانیوں کے لیے فخر کا ایک باعث ہوگا، پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ ایک برانڈ جو ہے وہ ملٹی نیشنل فوڈ چین کے طور پر رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ شارک ٹینک پاکستان بنیادی طور پر ایک USA بیسڈ آئیڈیا ہے جس کے اندر مختلف شارکس یعنی مختلف انویسٹرز بیٹھتے ہیں اور ینگسٹرز کے اور نئے آنے والے لوگوں کے جو کہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو سنتے ہیں۔ ان لوگوں کو سننے کے بعد کو جو آئیڈیا پسند آتا ہے اس کے اوپر وہ اماؤنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں لوگوں کے کاروباروں کے اندر، اور اس کے عوض ان کے کاروبار میں وہ ایک مخصوص پرسنٹیج جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا USA کے بعد پھر انڈیا میں آیا اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ کامیابی اس نے حاصل کی۔ مثال کے طور پر انڈیا کا ایک ایپیسوڈ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے شارک ٹینک انڈیا کا، کہ جس کے اندر ایک لڑکا جس کا نام عادل قادری تھا وہ آتا ہے اور وہ اپنا عطر اور پرفیومز وغیرہ کے کام کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پرفیومز کی دنیا کا گنڈا ہوں، میں پرفیومز کی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر وہ لڑکا عادل قادری نام کا، اپنے نام سے اس کا برانڈ ہے عطر کا، پرفیومز کا، وہ پوری دنیا کے اندر دبئی میں، یورپ میں، بھارت میں وہ اپنے سٹالز لگا رہا ہے، اپنے آؤٹ لیٹس کو اوپن کر رہا ہے اپنے نام سے، اپنے اس برانڈ کو۔ اور اب یہ آئیڈیا پاکستان میں آیا ہے جو کہ بہت خوشائند بات ہے، وہ پاکستان کے جہاں پر اب یہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا چلا جا رہا تھا کہ انویسٹر انویسٹ کرنے کی نیت نہیں رکھتا پاکستان میں ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر تو اب کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے، لاکھوں کروڑوں تو کجا ہزاروں بھی اب پاکستان کے اندر ہمیں نہیں لگانے چاہیے۔ ایسی صورت میں، ایسے عالم نے، ایسے ماحول کے اندر پاکستان کے اندر شارک ٹینک پاکستان جیسا آئیڈیا آنا جو کہ پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہو اور ہمارے ینگسٹرز کے لیے امید کی ایک کرن ہو کہ ہم سب بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور کاروبار کے ان نئے اور اچھوتے آئیڈیاز کو بھی اپلائی کرتے ہوئے ہم اس انڈسٹری کو یعنی پاکستان کے اندر بزنس انڈسٹری کو پروموٹ کر کے، پاکستان کے قرضوں کو اتار کے، پاکستان کے زر مبادلہ کو انکریز کر کے پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکال کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف اس چیز کو دیکھیے کہ ارشد چائے والا کس قدر خوبصورتی کے ساتھ کسی دور افتادہ پاکستان کے ایک علاقے، ایک بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بہت سارے بہن بھائی تھے اور وہ ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے چائے کے ڈھابے پر جہاں پر شاید 30 روپے کا، 40-50 روپے کا چائے کا کپ ہو، وہاں پر ملازمت کرتا تھا، کاریگر تھا، جس کی میرا خیال ہے ڈیلی انکم بھی اگر ہم لگائیں تو کوئی 300-400 روپے سے شاید زائد کی نہ ہو، چونکہ وہ ایک بہت بیکورڈ علاقہ ہے پاکستان کا، خیبر پختونخوا کے علاقے کا۔ وہاں سے صرف ایک تصویر کے وائرل ہونے کے بعد اس شخص کو اوور نائٹ بہت زیادہ فیم ملتا ہے اور وہ سوشل میڈیا سینسیشن بن جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر تو اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تصویر ویسے ہی فیک ہے، کوئی ایسا خوبصورت بندہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جسے دیکھ کر حسن یوسف کا گمان گزرے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی کہ ایک تصویر، محض ایک تصویر کے وائرل ہونے کے بعد ایک آدمی نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنی اوور نائٹ فیم کو اوور نائٹ ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے اس چیز کو لانگ ٹرم میں تبدیل کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کے بے شمار لوگ جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جن کی تصاویر وائرل ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا سینسیشن بنتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کاروبار کی دنیا کے اندر، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک پٹھان قبیلے کے ساتھ تھا تو پٹھان ویسے بھی کاروبار کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ ہیں، ایسا اپنا لوہا منوایا کہ آج شارک ٹینک پاکستان والے معاملے کو ایک سائڈ پر بھی رکھ دیں تو اسلام آباد جیسے انٹرنیشنل سٹی کے اندر اس بندے کی ہوٹل کی فوڈ چین ہے، بہرحال 2-3 اس کے اندر اس کی انویسٹمنٹس ہیں، اپنے نام سے اس کا جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بہت بہترین ایک ہوٹل کا سیٹ اپ ہے، لاہور کے اندر اس کا ایک ہوٹل کا سیٹ اپ ہے، اور اب یہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر اپنے فوڈ کی جو چینز ہیں انہیں بنانا چاہتا ہے۔ سو بیسٹ وشز ٹو ہم، جو پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے بہتر ایک تاثر کے لیے کام کر رہا ہے۔